اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 502 میں غروب کیسے ہوتا ہے اس پر پہنچ گئے۔ اگر آیت اللہ سے سید حکیم فرماتے ہیں غروب یہ ہے کہ جو سورج کی جو ٹکی آئے نا یہ گول، یہ نظر نہ آیا غروب ہو جائے، یہی غروب ہو جائے ٹکیاں آدھی نظر آ رہی ہے اور آدھی چھپ گئی ہے تو پھر تو غروب نہیں ہوا ہے نا۔ یہ ساری جب چھپ جائے نا غروب ہو گیا۔ اور یہ وقت ہے آپ روزہ بھی کھول سکتے ہیں، آپ شام کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اگر سید حکیم فرما رہے ہیں۔ سید شیخانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس کو غروب نہ کہیں، احتیاط واجب کی بنا پر کس کو غروب کہے، کس احتیاط واجب کی بنا پر اس کو مغرب غروب یہ الفاظ استعمال نہ کریں۔ شرعی مغرب جو ہے احتیاط واجب بنا پر یہ نہ ہے۔ کیا ہے پھر مغرب کا؟ جب سورج ادھر غروب ہو رہا رہتا ہے نا اس وقت جو مشرق والی طرف ہے وہاں پر سرخی نظر آتی ہے، ادھر تو بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں بھی نظر آتی ہے وہ والی۔ یہ جیسے نیچے ہوتا جائے، یہ سامنے کھڑا ہے تو وہاں نظر آئے گی۔ یہ جیسے سورج نیچا ہوتا جائے گا تو وہ سرخی تھوڑی سی آگے ہوتی آئے گی، روشنی جو ہے تھوڑی ایسے بلند ہوتی، وہ نیچے ہوتا جائے گا اور وہ بلند ہوتی آئے گی، ہوتی آپ کے اس کے پیچھے اندھیرا آ رہا ہے، وہ آگے آ رہے اس کے پیچھے، وہ جو روشنی ہے وہ آپ کے سر سے گزرے گی اور وہ جو اندھیرا اس کے پیچھے ہے وہ آپ کے سر پہ آ جائے گا، تو اب جو ہے وہ مغرب ہو گئی ہے۔ احتیاط واجب بنا پر آپ اس وقت روزہ نہ کھولیں جس وقت وہ سورج کی ٹکیا غروب ہوئی ہے لیکن ابھی سرخی ادھر باقی تھی، وہ سرخی آپ کے سر سے گزر جائے، پیچھے اندھیرا آ جائے، اس وقت روزہ کھولیں۔ اور احتیاط واجب بنا پر روزہ بھی اس وقت کھولیں اور احتیاط واجب بنا پر شام کی نماز بھی اسی وقت بھی پڑھیں۔ ظہر اثر کی نماز میری قضا ہو گئی ہے یا وہ بھی یہ سرخی سر سے گزرے گی تو اس وقت قضا ہوگی، سرخی زائل ہوگی تو اس وقت میری قضا ہوئی ہے، یا جیسے ہی سورج غروب ہوا ہے ٹکیا سورج کی تو اسی وقت قضا ہو گئی۔ کہا میں نے احتیاط واجب لگائی ہوئی ہے۔ احتیاط واجب میں ہر لحاظ سے احتیاط کی جاتی ہے۔ روزے کے لحاظ سے احتیاط یہ تھی کہ آپ اس کے غروب ہونے کے بعد یہ سرخی بھی ختم کر کے روزہ کھول رہے ہیں۔ نماز مغرب کے لحاظ سے احتیاط یہ تھی کہ آپ نماز مغرب بھی سورج کی ٹکیا جب غروب ہوئی اس کے 15 منٹ بعد یہ کام ہوتا ہے، یہ 15-16 منٹ لگ جاتے ہیں یہ سرخی ظاہر ہوتے ہیں، مشرقی سرخی ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ نماز مغرب بھی وہی 15-16 منٹ بعد پڑھ رہے ہیں۔ ظہر اثر جو ہے نا ان دو نمازوں کو اس وقت میں یہ جو 15-16 منٹ نہیں ہیں ان میں آپ نہ ادا کی نیت سے پڑھیں نہ قضا کی جو میرے ذمہ ہے۔ اگر ابھی تک وہ ادا تھی اور سر سے گزرنے کے بعد قضا ہوتی ہے تو آپ نے کوئی قضا کی نیت تو نہیں کی ہے نا، آپ نے اپنے علیکم السلام معافی ذمہ کی نیت کی۔ اور قضا اگر ہو گئی تھی اسی وقت جب سورج کی ٹکیا چھپی تھی اسی وقت قضا ہو گئی تو آپ نے بھی تو ادا کی نیت سے نہیں پڑھی ہے، اپنے ذمے کی نیت سے پڑھی ہے، قضا دی تو قضا آپ نے انجام دے دیا۔ تو لہذا احتیاط واجب جب میں نے لگائی ہے نا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں متردد ہوں کہ مغرب کسے کہتے ہیں، سورج کی ٹکیا ختم ہونے کو مغرب کہتے ہیں یا یہ جو روشنی تھی مشرق والی یہ ختم ہونے کو مغرب کہتے ہیں۔ ان دو کے درمیان 15-16 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ جو 15-16 منٹ ہیں ان میں احتیاط کریں۔ تو روزے کے لحاظ سے احتیاط یہی ہے کہ وہی 16 منٹ بعد ہی پڑھیں۔ نماز مغرب کے لحاظ سے احتیاط یہی ہے کہ 16 منٹ بعد ہی پڑھی جائے۔ اور اس کے لحاظ سے ظہر اثر کے لحاظ سے احتیاط یہی ہے کہ ان کو ان 16 منٹ میں معافی ذمہ کی نیت سے پڑھا جائے اور ادا اور قضا کی نیت نہ۔ اس طرح آپ نے سستانی کی احتیاط پر عمل کر دیا۔ اور اگر کوئی رجوع کرنا چاہے حکیم کی طرح تو وہ روزہ اسی وقت کھول سکتا ہے جس وقت سورج ڈوب آئے، چاہے ابھی
15 منٹ بعد اذان ہی آئے گی، یعنی سنیوں کے ساتھ کھولنا چاہے تو ان کی تکلیف کھول سکتے، احتیاط واجب لگا رہے تو ادھر رجوع کر سکتا اگر جانتا ہے کہ فال علم ہوئی، فال علم اگر ہوئی ہے تو ان کی طرف رجوع کر سکتا۔ ویسے اچھا یہ ہوتا ہے کہ بندہ عالم کی جو احتیاط واجب ہے نا اسی کے مطابق بات چلتا ہے، اس میں فائدہ بہت ہوتا ہے۔ بڑے ہوں گے آپ کو تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ ہوتا ہے عالم کی احتیاط واجب جائز ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ عالم کی احتیاط واجب کے مطابق چلا جائے، میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں، بڑے ہو کر یہ آپ کہیں گے کہ اچھا مشورہ تھا بس ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو کیسے سمجھائیں، کہاں تھا؟ وَيُعْرَفُ الْغُرُوبُ بِذِهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ، کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو شک ہے کہ پہلے وہ شک والی صورت ذکر کریں کہ آپ رہ رہے ہیں ایسے علاقے میں جہاں پہاڑ ہیں، سورج ان کے پیچھے ہی غروب ہو رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ وہ جو ٹکیا ہے وہ غروب ہو گئی ہے اور ٹکیا غروب نہیں ہوئی، جب آپ کو شک ہو نا تو حمرہ مشرقیہ اگر زائل ہو جائے تو پھر تو یقیناً ہو گیا ہے نا، تو اس وقت حمرہ مشرقیہ تک صبر کریں، یہ ہے ہمارا فتویٰ۔ جب آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں ٹکیا غائب ہوئی ہے یا ٹکیا غروب نہیں ہوئی، اس وقت احتیاط واجب نہیں ہے، اس وقت شک کی صورت میں علم تک آپ نے پہنچنا ہوتا ہے نا، تو شک کی صورت میں آپ اس سرخی کو زائل ہونے دیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ ٹکیا گئی، تو اس طرح یعنی وہی 15 منٹ بعد میں ہی کام کریں۔ اگر شک نہیں ہے آپ کے سامنے سورج غروب ہوا ہے، جیسے یہاں نجف میں ہمیں نظر آتا ہے، نظرے سے دیکھو باہر کے اوپر بڑا آدھا بھی غروب ہو گیا، آدھا بھی رہتا ہے، پھر 3 حصے ہو گیا ہے اور 1 حصہ رہتا ہے، یہ سارا نظر آ رہا ہے تو پھر احتیاط واجب ہے کہ آپ پھر بھی عمرہ مشرقیہ کو زائل ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کچھ نہیں ہے، بس ہو گئی مغرب، نماز بھی پڑھو، روزہ بھی پڑھو۔ سید حکیم وَيُعْرَفُ الْغُرُوبُ بِذِهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ عِنْدَ الشَّكِّ، جب شک ہے نا فی سقوط القرص کہ قرص ساقط ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، تو پھر معیار حمرہ مشرقیہ کا زوال ہے۔ واحتمال اختفائی بالجبال، آپ کو احتمال ہے نا کہ ہو سکتا ہے سورج ابھی بھی پہاڑوں کے پیچھے چھپا ہوا ہو اور غروب نہ ہوا ہو، اور ابنیہ یا بلڈنگوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور غروب نہ ہوا ہو، اب الاشجار یا درختوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے غروب ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو، اور کوئی اور بادل ہے اور آپ کو ناویا بادل ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو اس وقت تک پھر صبر کریں کہ عمرہ مشرقیہ ظاہر ہو جائے۔ اما با شک عدم شک، جب شک نہ ہوا آپ کے سامنے اس سورج کی ٹکیا وہ گئی، تو اب کا فلا یترک مراعات الاحتیاط، احتیاط واجب کے تقاضے کو ترک نہ کیا جائے۔ کیا مطلب؟ یہ بات بے عدم تاخیر ظہرین الی سقوط القرص، جان بوجھ کر ظہرین کو مؤخر نہ کرو اتنے تک کہ وہ قرص ہی ڈوب جائے، اتنے تک مؤخر نہ کرو، اس سے پہلے پڑھ لو، جان بوجھ کر نہ کرو، اور اگر ہو جائیں تو وہ ٹکیا غائب ہونے کے بعد اور وہ والے 15 منٹ جو میں کہہ رہا ہوں ان 15 منٹوں میں ادا و قضا کی نیت نہ، وہ عدم نیت الادا والقضا مع تاخیر، اگر تاخیر ہو جائے نا یا آپ جان بوجھ کر دیں تو ان 15 منٹ میں ادا اور قضا کی نیت کے بغیر وقضا احتیاط کے تقاضے بیان کریں۔ وقضا عدم تقدیم صلاۃ المغرب علی زوال الحمرہ المشرقیہ، زوال حمرہ مشرقیہ پر مقدم نہ کریں نماز مغرب کو، پہلے تو حمرہ مشرقیہ کا زوال ہونے دیں، حمرہ مشرقیہ ختم ہونے دیں، تو پھر جو ہے وہ مغرب پڑھیں۔ واضح؟ مشرقی سرخی کی بات، مشرقی سرخی ختم ہونے دیں، اس کے بعد مغرب پڑھیں، وہاں تو سرخی ہوگی، مغرب میں تو ہوگی،
وہ تو رہے گی، آپ نماز مغرب پڑھ کے دیکھیے گا پھر بھی موجود ہوگی مغرب والی جانب، اس کی تو بات ہی نہیں ہے۔ عمرہ مشرقیہ زائل ہو جائے اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھو، جس ٹائم میں ہم آج کل پڑھ رہے ہیں یہ وہی ٹائم ہے۔ سورج کی ٹکیا غروب ہونے کے 15-16 منٹ بعد ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، روزہ 15-16 منٹ بعد کھولو۔ اچھا، ہمارا اور سنی کا جو ہے نا فرق پاکستان میں 10 منٹ کا جو بنتا ہے نا، وہ اس طرح ہے کہ سورج جب ٹکیا غروب ہوتی ہے نا تو سنی اس وقت کھول سکتا ہے، وہ احتیاط کرتے ہیں 4-5 منٹ، 4-5 منٹ اس طرح گزر جاتے ہیں، وہ ٹکیا غائب ہو جاتی ہے، اور 10 منٹ ہم اوپر اور ملاتے ہیں، ہمارے تو 15 ہو جائیں گے نا، تو ہم ٹکیا کے غروب کے 15 منٹ بعد کر رہے ہیں، وہ ٹکیا کے غروب کے کوئی 4 منٹ 3 منٹ بعد کر رہے ہیں، تو اس طرح ہمارا اور ان کا فرق 10 منٹ 11 منٹ کا فرق جاتا ہے۔ سحری اور افطاری کا وقت ہمارا اور ان کا ایک ہی ہے، ہم احتیاطاً پہلے تھوڑا بات کر دیتے ہیں۔ ہاں تو ہمارا اور ان کا ٹائم تو ایک ہی ہے نا سحری کا، یہ تو احتیاط ہم کرتے ہیں اور 10 منٹ پہلے دے دیتے ہیں، اور وہ آپ احتیاط کر کے 5 منٹ پہلے دینے لگے ہیں، تو اس طرح ہمارا اور ان کا پھر اتنا فرق نہیں کرتا۔ ہماری علیکم السلام، ہماری اذان ختم ہو رہی ہوتی ہے ان کی شروع ہو جاتی ہے، وہ یہ وجہ ہے، ورنہ ہمارا اور ان کا سحری کا ٹائم ایک ہے۔ یہ احتیاط ہے جو ہمیں 10 منٹ پہلے لے جاتی ہے، اور وہ بھی 5 منٹ آپ پہلے کر رہے ہیں، ہماری اذان میں 5 منٹ لگ بھی جاتے ہیں، کوئی ذاکر دینے والا ہو تو پھر 10 نہیں لگ سکتے۔ اچھا، اب ہے وقت مختص ہے ظہر کے ساتھ، جیسے زوال ہوا ہے اس کے بعد جو پہلے 4 رکعت کا ٹائم ہے، یعنی 4-5 منٹ جو ہیں یہ ظہر کے ساتھ ساتھ بندے نے وضو کیا ہوا ہے، یہ ٹائم ظہر کے ساتھ ساتھ ہے۔ اس ٹائم میں اگر کسی نے جان بوجھ کر اثر پڑھ لی، اس کا یہ معنی ہے، خاص ہونے کا کیا معنی ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر اثر نماز اس ٹائم میں پڑھتا ہے، ظہر نہیں پڑھی ڈائریکٹ اثر پڑھتا ہے تو اس کی نماز اثر باطل ہے، جان بوجھ کر پڑھتا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر نہ پڑھے، بھول کر پڑھ دی ہے، جان بوجھ کر نہ پڑھنے کی یہاں 2 صورتیں بنیں گی۔ یہ دیکھو، پہلی صورت یہ ہے کہ ایک بندے نے زوال سے پہلے ہی شروع کر دی ظہر کی نماز بھول کر، اور اس نے جب یعنی 1-2 رکعت اس کی چلی گئی ہے زوال سے پہلے، اور 1-2 رکعت یا وقت میں آخری 2 رکعتیں اس کی 12 بجے زوال ہو رہا تھا، تو تیسری اور چوتھی رکعت اس کی 12 بجے اور اس کے بعد 12:01 تک 12:02 تک چل گئی، تو اس کی یعنی نماز شروع ہوئی ہے 11:58 پہ، تو 2 رکعتیں 1 رکعت اس کی وہاں چلی گئی ہے زوال سے بھی پہلے، اور ابھی 2 رکعت اس نے پڑھی ہیں زوال کے بعد نا، اور ظہر کا وقت کتنا ہوتا ہے 4 رکعت جتنا ہوتا ہے نا زوال کے بعد، جیسے یہ ظہر ختم ہوئی اس نے فوراً اثر شروع کر دی، اثر کی 2 رکعتیں آ رہی ہیں وقت مختص میں، ظہر کے مختص وقت میں۔ یہ سارا کام کیوں ہوا ہے؟ عمدن اس نے ایسے نہیں کیا، امتحان ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، جاہل ہے وغیرہ، تو اس کی یہ والی اثر ٹھیک ہوگی کیونکہ اس نے عمدن ایسے نہیں کیا، یہ اثر ٹھیک ہے۔ اور ظہر کی نماز پڑھنے ہی بھول گیا، جیسے زوال ہو اس نے عصر شروع کر دیا، عصر پڑھ لی، اس کو نماز کے بعد یاد آیا کہ یہ تو میں نے عصر پہلے پڑھ دیا اور ظہر بعد میں ظہر پڑھی ہی نہیں ہے، یہ سامان ہے، ہمدان تو نہیں ہوا، کہا اس کی عصر ٹھیک ہے، اس کے بعد ظہر پڑھ لی، وقت مشترکہ جو بعد میں شروع ہو رہا ہے 4 رکعت جتنا ٹائم تو عصر لے گئی، مختص جو بل ظہر تھا وہ عصر آ گئی، اس میں ساون، اور ہمدان تو نہیں ہوا نا ساون۔ اب باقی 5-6 گھنٹے باقی کھڑے ہیں، یہ ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے 12 بجے سے لے کر 5 بجے تک تو ہوتا ہے نا ٹائم، تو 5 بجے تک یہ 5 گھنٹے ہیں ظہر پڑھ سکتا ہے۔ آخر میں 4 رکعت جتنا وقت تو عصر کا ہوتا ہے اس میں بھی ظہر پڑھ سکتا ہے، ہاں عصر تو یہ پڑھے ہوئے ہیں شروع میں ساون، تو ظہر کی نماز آپ یہ اس وقت میں بھی پڑھ سکتا ہے جو مختص بالعصر۔
ان دو صورتوں میں یہ صاحب ہوا ہے. عمدن اگر وہ والا کام کیا، ظہر کو پہلے پڑھنے لگ گیا زوال سے، یہ بات، اور عصر بھی باطل ہوگی جو بعد میں پڑھی. ظہر باطل ہے اور اس نے عصر جان بوجھ کے پڑھ لیا، ظہر سے پہلے ہو گئی نا. اور یہ والی صورت میں جان بوجھ کے عصر شروع کر دی ہے، یہ بات سامان میں کوئی حال نہیں. المراد من اختصاص ظہر باول الوقت، ظہر کے اول وقت کے ساتھ خاص ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے عدم صحت العصر اذا وقعت فیہ عمدن، عصر صحیح نہیں ہوگی جب اسی 4 رکعت جتنے وقت میں، اب میں 4 رکعت کی جگہ 4 منٹ کہوں گا، آپ یہ نہ کہیے گا کہ 4 منٹ کے، مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کسی کے 5 لگتے ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے 2 منٹ لگتے ہوں. وارث کے لیے ظہر کا مختص وقت اپنے اس کے مطابق ہے. اس وقت میں 4 منٹ میں آثار واقع ہو گئی ہے من دون ادا ظہر قبلہ، اس سے پہلے ظہر پڑھی نہیں، یہ ہمدن یہ کام کیا ہے، ظہر انجام نہیں دی ہے علاوہ جن صحیح طریقے سے ظہر انجام نہیں دی ہے اور عصر پڑھ لی ہے، تو اس کی نماز عصر باطل ہے. عدم سے عادل عصر باطل. فیضا صلاح ظہر قبل الزوال بے اعتقاد دخول الوقت، ظہر شروع کر دیا اگر اس نے زوال سے پہلے، اب عدم بطلان والی وہ 2 صورتیں ذکر کر رہے ہیں. ظہر شروع کر دی زوال سے پہلے، اعتقاد کے ساتھ وقت داخل ہو گیا ہوگا، فداخل الوقت قبل اتمام ہے، ظہر مکمل کرنے سے پہلے وقت داخل ہوا، یعنی 1 رکعت وقت میں آ گئی آخری، یا 2 رکعت وقت میں آ گئی، ساتھ صلاۃ الظہر، ظہر صحیح ہے. وجاز له الاتيان بصلاۃ العصر بعدها، اس کے بعد فوراً نماز عصر پڑھ سکتا ہے، اور نماز عصر کی یقیناً 2-3 رکعتیں اس وقت میں آ رہی ہیں، پہلے 4 منٹ میں آ رہی ہیں، تو کہا ٹھیک ہے پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس کی ظہر صحیح ہے. ولا یجب تاخیر الی مضی مقدار 4 رکعات، واجب نہیں ہے کہ آپ عصر کو مؤخر کریں کہ اتنا وقت گزر جائے جو 4 رکعت جتنا ہوتا ہے، 4 رکعت من اول زوال سے لے کر 4 رکعت جتنا وقت گزر جائے تو اس کے بعد عصر پڑھنا یہ واجب نہیں، فوراً بھی عصر پڑھ سکتا ہے کیونکہ ظہر کی نماز اس کی صحیح ہے. وقضا اذا صلی العصر فی الوقت المختص بظہر ساواً، بھول کر اس نے عصری شروع کر دی زوال کے ساتھ فوراً، صاحت عصران، جی عصر صحیح ہے، ساواً ہوا ہے، عمدن تو نہیں ہے. ویات بظہر بعد، اس کے بعد آپ ظہر کو انجام دیں کس وقت، تو فوراً بھی انجام دے سکتا ہے، اور یہ بھی کر سکتا ہے 10-12 منٹ بعد میں، گھنٹہ بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد ظہر پڑھ لے گا. حتیٰ غروب قرص سے 4 منٹ پہلے جو خاص وقت ہے عصر کے لیے اسی میں پڑھ لے، مختص بالعصر میں بھی پڑھ لے. میں امکان علاوات استحباب، اب یہ تو ہو گیا فتویٰ. احتیاط صاحب یہ ہے کہ آپ اب جو نماز پڑھ رہے ہیں نا اس طرح پڑھیں کہ وہ جو عصر آپ پڑھ چکے ہیں نا اس کو آپ پڑھنے کے بعد اپنے اندر کہہ دیں کہ بس وہ ظہر والی، اور اب جو 4 رکعت پڑھ رہا ہوں جو میرے ذمہ ہے وہی پڑھ. اگر میرے ذمہ اثر ہے تو یہ اثر ہوگی، ابھی ظہر ہے تو نہیں احتیاط مصاب ہے، ورنہ آپ یہ والی بات نہ کہیں اور ڈائریکٹ ظہر پڑھیں آپ کی. امکان علاوات استحباباً یجعل ظہران، جو ابھی پہلے 4 رکعتیں پڑھی ہیں اثر کی نہیں آتی ان کو ظہر قرار دے دیں. ثم یاتی ب4 رکعات بقصد ما فی ذمہ، اثر کا قصد نہیں کرنا، ظہر کا قصد نہ کرے، ما فی ذمہ کے نہیں آتے پڑھ جو میرے ذمہ عام میرا ظہر والا ظہر عصر کی نیت سے عام نیت کرے گی جو میرے ذمہ ہے. اس طرح اگر اس کے ذمہ ظہر تھی تو یہ ظہر ہو جائے گی، عصر تھی تو یہ. وکذالک اذا صلی العصر فی الوقت المشترک قبل ظہر ساون، کا یہی بات ہوگی اگر ساون وقت مشترکہ وقت میں یعنی 1 بجے اس نے ساون عصر پہلے پڑھ دیا ہے اور ظہر بعد میں پڑھی ہے، ترتیب خراب کیا نا، عصر پہلے پڑھ لیا ہے تو بھی یہی بات ہوگی کہ آپ اس کے بعد ظہر پڑھ سکتے ہیں. وقت مختص میں جائز ہے آپ کے لیے، صورت بن گئی ہے تو اسی پہ اکتفا کر سکتے ہو، تو مشترکہ وقت میں تو گزر جاؤ نا، یہی صورت. سواؤن کان التذکر فی الوقت المختص بالعصر عام فی الوقت المشترک، کیا آپ کو یاد آیا ہے کہ ظہر میں نے نہیں پڑھی ہے، کب یاد آیا ہے؟ وقت مختص بالعصر میں یاد ہے، وہ آخری 4 رکعت ہونے والی وہیں ظہر پڑھ دو کب نہیں، یا وقت مشترکہ میں آپ کو یاد آ گیا ہے کہ ظہر نہیں پڑھی ہے تو اس وقت ظہر پڑھ دو کافی. اور احتیاط مصاب پہ عمل کر لو تو وہ اچھا ہے. کیا تھا کہ جو پڑھ چکا ہوں یہ ظہر یہ قصد کر لیں، اور آپ معافی ذمہ کی نیت سے 4 رکعت
احتیاط مستحب ہے۔ نماز کے بعد نیت سے ضرور پڑھتا ہے، ہاں نماز پوری ہو گئی، ہاں نماز پڑھی 4 رکعت، اثر کی نیت سے پڑھ لی، اس کو جو ہے ظہر کی طرف پڑھا سکتے ہیں نماز کے بعد؟ نماز کے بعد کی ساری بات ہو رہی ہے، احتیاط مستحب میں نماز کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نماز کے بعد یہ باتیں مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے ہو کہ میں نے تو اس طرح کر دیا ہے، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ ابھی آپ یہ نیت کر دو کہ وہ ظہر تھی اور 4 رکعت معافی دی۔ نماز کے بعد نیت کو ادھر عدول نہیں ہے، آپ بس اندر سے عدول وہ جو خاص ہے نا موارد، وہ نماز کے میں مشغول ہوتے ہیں اور وہ عدول کے موارد آ رہے ہیں، چاند موارد ہیں، ہر جگہ بھی عدول نہیں ہے۔ اور یہ والا اس کو ہم وہ عدول کی خاص اصطلاح ہے نا، وہیں رکھیں عدول کے لفظ کو، وہیں جہاں کا ہے یہاں ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ کہاں سے بیضا تضیع کل وقت المشترک للعلم بمفاجات الحیض اور ناوی، اب یہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے، پیچھے والے کے ساتھ اس کو نام لیں کہ ایک خاتون ہے جس کو علم ہے کہ بھائی ابھی 4 منٹ بعد خون حیض آ جائے گا، ٹائم کیا ہے 1 بج رہا ہے، وضو کیے ہوئے ہیں، اب 4 رکعتیں ہی پڑھ سکوں گی، یا ظہر پڑھوں تو یا عصر، کیا پڑھوں؟ یہ پیچھے والے مسئلے میں نہ لے جاؤ کہ بھول گیا اور عصر پہلے پڑھ دی، وہ اس نے کچھ نہیں پڑھا ہے، اس نے وضو کیا ہے اور 4 منٹ 5 اس کے پاس ہیں، پتہ چل گیا اس کو حیض آنے والا، تو یہ کیا پڑھے؟ ظہر پڑھے کہ عصر پڑھے؟ وقت مشترک ہے، کہا ظہر پڑھ لے تاکہ ترتیب باہر رہے، اور حیض آ گیا تو بس عصر کی پھر جو ہے نا وہ قضا کر لے گی بعد میں، کیونکہ ٹائم میں اس کو میسر تو ہوا تھا نا، اس نے 12 بجے پڑھی نہیں تھی نا، 1 ہونے والا ہے۔ اذا تضیع کل وقت المشترک، وقت مشترک جو ہے نا وہ تنگ ہو گیا ہے، کیسے؟ للعلم بمفاجات الحیض، علم ہو گیا ہے کہ ابھی بس حیض آنے والا، او ناوی، یا اور کوئی مسئلہ ہے کہ ابھی مثلا اس کو علم قاتل سامنے بیٹھا ہے، انہوں نے پھانسی لگانی ہے 1 بجے، تو اس نے دونوں نمازیں پڑھنی ہیں، 4 منٹ رہتے ہیں تو یہ لہذا 1 نماز ہی پڑھ سکتا ہے، تو اب 1 ہی پڑھے ظہر کی، تو یا جب الاتیان پہ صلاۃ ظہر، نماز ظہر پڑھنی ہے بس، تاکہ وہ ترتیب خراب ہونے والا الزام تو اس پر نہ آئے نا، یہ جو عصر شروع کر دے گا تو کہیں گے کہ بھئی تو ترتیب خراب کی، ظہر پڑھے اور اس کے بعد کلمہ پڑھے، پھانسی لگے۔ مما تقدم یتبین المراد من اختصاص المغرب باول الوقت، کا یہ جو آپ مسئلہ سارا پڑھ چکے ہیں ظہر اول وقت کے ساتھ مختص ہے، یہی والی ساری صورت مغرب اور عشاء میں بھی بنا، یہی مسئلہ کہ پہلے 3 رکعت کا وقت جو ہے وہ مغرب کے ساتھ خاص ہے، اس میں اگر آپ نے جان بوجھ کر اثر شروع کی تو اپنی عشاء شروع کی تو آپ کی عشاء نماز باطل ہے، اور اگر جان بوجھ کر نہ ہو سامان ہو تو ٹھیک ہے، جو وہ والی صورت ہو مغرب سے تھوڑا پہلے ہی 3 رکعتیں شروع کر دیں اور 1 رکعت ٹائم میں آئی اور اس کے بعد آپ نے عشاء والی 2 رکعتیں اس وقت خاص میں آ گئی ہیں، تو یہ سارا سامان ہوا ہے، لہٰذا آپ کی نمازیں ٹھیک۔ اچھا، اب یہ مسئلہ آ رہا ہے، یہ بڑا مزے کا مسئلہ ہے، اگر کوئی اس پر عمل کرے اور چیکنگ کرے۔ ظاہر ٹھیک ہے، سامان سے یعنی اس نے چیک کیا ہے اور اس کے اعتقاد کے مطابق زوال ہو گیا تھا اور بعد میں پتہ چلا ہے کہ نہیں ہوا۔ اچھا، اب ہے مسئلہ کہ ظہر کی فضیلت کا کیا وقت ہے، عصر کی فضیلت کا کیا وقت ہے، مغرب کی فضیلت کا، عشاء کی فضیلت کا، صبح کی فضیلت، یہ مسئلہ اچھا ہے۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ساری اپنی زندگی گزار دیں اور 1 نماز بھی فضیلت پہ نہ پڑھیں، ایسے ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ساری فضیلت میں کر لیں اگر پتہ ہو کہ کس طرح۔ اب ہے کہ بھئی ظہر کی فضیلت کا وقت ہے زوال سے لے کر 2/7 تک، 4/7 تک، یہ زوال سے لے کر 4/7 تک، اور اس 4/7 یہ ہے سارا فضیلت کا وقت، اس 4/7 میں 2/7 جو ہے نا یہ افضل وقت ہے ظہر کا۔ یہ کیا ہوا 4/7 کیا ہے 2/7؟ شاخص جب آپ نصب کریں زوال کے، شاخص کی
لمبائی ہے 7 انچ، یا لمبی شاخص بندے دوسری وہ بڑی 7 فٹ کی، 7 انچ کی، یہ 5 انچ ہوگا، یہ 7 انچ کی اتنی ہوگی شاخص، اتنے ہی کیا کریں جیسے یہ کلام ہے، اتنے ہی 7 انچ کی ہے شاخص۔ اب جب ہوا نا زوال، اس وقت جس کا سایہ یہاں کھڑا تھا اتنا تھا، یہ سایہ تو وہی ہے نا جو صبح سے بن رہا تھا، ادھر تھا اور ایسے پھرتا پھرتا یہاں آ گیا۔ اس کے بعد اب زوال جو ہے سورج نے غروب ہونا ہے اور یہ سایہ لمبا ہونا شروع ہوگا، یہ لمبا ہوتا جی جتنا کھڑا تھا نا وہ آپ نے ماپ لیا وہ کتنا کھڑا تھا اس وقت جب زوال ہوا ہے، فرض کرو وہ کھڑا تھا 3 انچ، 7 انچ کی شاخیں 3 انچ سایہ کھڑا تھا، اس کو چھوڑو، وہاں 3 والی جگہ پہ آپ نشان لگا لو۔ اس کے بعد 7 انچ اگر ہو نا تو اس کو ہم کہتے ہیں مثل۔ اس کے بعد 2 انچ ہو جائے نیا سایہ، 2 انچ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں 2/7۔ اس کے بعد 4 ہو جائے، زوال کے وقت کے بعد 4 ہو جائے تو وہ ہم کہتے ہیں 4/7۔ 5 ہو جائے انچ تو 5/7، 6 ہو جائے تو 6/7۔ پورے 7 انچ ہو گئے تو اس کو ہم مثل کہتے ہیں، جو 14 انچ ہو جائے تو اس کو ہم مثلین کہتے ہیں۔ یہ سمجھ آ گئے۔ اب ظہر کے وقت فضیلہ وقت، ظہر کی نماز کا فضیلت کا وقت 4/7 تک ہے۔ زوال کے بعد سے 7 انچ کی شاخص ہے تو 4 انچ اگر آپ کا نیا سایہ بن گیا ہے تو یہ ہے 4/7، اتنے تک ظہر کی فضیلت کا وقت ہے۔ اس کے بعد ظہر کی فضیلت وقت ختم، اور ان 4 انچوں میں پہلے 2 انچ جو ہے نا ان میں تو افضل ہے ظہر، تیسرے اور چوتھے انچ میں ظہر کی فضیلت ہے لیکن افضل ہے نہیں۔ پہلے 2 انچوں میں بھی سب سے افضل جو ہے نا وہی زوال کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، جیسے ہم زوال کے بعد ظہر کی نماز پڑھتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہے ظہر کی فضیلت کا وقت۔ اور عصر کی فضیلت کا وقت 2/7 سے شروع ہوتا ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی 12 بجے، تو ابھی عصر کی فضیلت کا وقت شروع نہیں ہوتا اور ہم عصر کی نماز پڑھ کے گھر بھی پہنچ جاتے ہیں، گھر جا کے روٹی شوٹی کھاتے ہیں، اس کے بعد جب سونے لگتے ہیں تو اس وقت عصر کی فضیلت کا وقت شاید شروع ہوتا ہے یا اس سے تھوڑا پہلے شروع ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ہم نے گرمیاں تھی پاکستان میں تجربہ کیا تھا کہ یہ ہر وقت ایسے نہیں ہوگا، میں پہلے بتا رہا ہوں کہ سردیوں میں بھی وہی اور گرمیوں میں بھی وہی، اور یہ نہیں، 1 انچ جو ہم 7 انچ بنائے ہوئے ہیں نا نیا سایہ، 1 انچ اس وقت 30 سے 35 منٹ لے رہا تھا۔ اگر 12 بجے زوال ہوا ہے تو 2/7 یعنی 2 انچ بنانے کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ، 1 گھنٹہ 5 منٹ لگ رہے تھے، تو 2/7 جو فضیلت افضل وقت ہے ظہر کا وہ ختم ہوتے 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا، اور عصر کا وقت اسی وقت شروع ہو رہا ہے نا 2/7 سے۔ تو اگر کوئی پاکستان میں اذان دے رہا ہے 1 بجے، 12 بجے زوال ہوا ہے، 1 بجے ظہر کی نماز کی اذان جیسے ہمارے دیہاتوں میں دیتے ہیں دے رہا ہے، تو وہ یہ آپ وہی والی بات تو نہیں لکھ رہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایسے کیا تھا، یہ ایسے ہی کیا تھا، اس کا ہم یقینی بات نہیں کہ ہم اس وقت بچے تھے۔ اچھا تو ابھی آپ خود کرو، وہ 1 بجے اگر اذان ہم اس زمانے میں دیتے، اور ہم دیتے بھی تھے طالب علم تھے، 1 بجے شروع ہونے والی 1:10 تک شروع ہونے، کیونکہ زوال بھی وہاں 12:20 پر، کبھی 12:15 پر، کبھی 12:30 پر بھی ہوتا ہے، گرمیوں میں 12:30 بھی ہو جاتے ہیں زوال۔ تو وہ ہماری ظہر جو ہے نا وہ افضل جو وقت تھا 2 انچ اس میں آ جاتی تھی، اس کے بعد وہ پڑھ لینا تسبیح دعا وغیرہ، تو پھر عصر بھی ہماری
جیسے اس کا 2/7 ختم ہوتا تو آگے تو اسی وقت تو اثر کی فضیلت کا وقت شروع ہو رہا ہے، تو ہماری اثر بھی فضیلت میں آ جائے۔ اچھا 4/7 تک تو فضیلت کا وقت ہے ظہر کا، اور افضل کیا ہے 2/7 تک۔ افضل اور فضیلت میں فرق سمجھتے ہو نا، زیادہ فضیلت۔ اور اثر کا فضیلت کا وقت شروع ہو رہا ہے 2/7 سے، 2/7 سے شروع ہو رہا ہے اور جاتا ہے 6/7 تک۔ ظہر کا کب تک جاتا ہے 4/7 تک۔ شروع ہی 2 انچ پہلے شروع ہوتا ہے نا ظہر کا، تو 4 پہ ختم ہو جاتا ہے، اور اثر کا 2 سے شروع ہوتا ہے اور 6 پہ ختم۔ اثر کا افضل وقت جو اثر کا ہے وہ ہے کہ بھائی یہی جو آپ کے 2/7 سے فضیلت کا وقت شروع ہوا ہے نا، اس کے پہلے 2 انچ یہ اثر کا بھی افضل وقت ہے۔ جس طرح پہلے 2 انچ ظہر کا افضل وقت تھا، اس طرح تیسرا اور چوتھا انچ فضیلت اور افضل دونوں یہ اثر کا بھی افضل وقت ہے۔ 5واں اور 6واں انچ جو ہوگا اثر کا وہ فضیلت کا وقت ہوگا، افضل یہی ہے۔ تو اب ہم نے کیا کیا، ہم اگر اذان اس ٹائم پہ دیں نا جو میں کہہ رہا ہوں، جہاں 2/7 ختم ہونے سے 10-15 منٹ رہتے ہیں، ان 10-15 منٹ میں اذان ہو جائے گی اور ہم نماز ظہر بھی پڑھ لیں گے، یہ آ گئی 2/7 میں۔ افضل وقت میں فضیلت تو 4 تک جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم عصر پڑھ لیں تو عصر ہماری بھی 2/7 سے 4/7، یہ افضل وقت ہے نا عصر کا، تو وہ بھی 2/7 کے بعد فوراً آئی ہے، تو عصر بھی افضل وقت ہے۔ فضیلت تو ابھی بھی باقی ہوگی، 6 تک باقی ہے۔ اس طرح آپ دونوں کے لیے افضل کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج تک ہم نے کوشش ہی نہیں کی ہے کہ شاخص نصب کر لیں اور پورے سال کا افضل بنا دیں۔ ہم نے کوشش نہیں کی ہے، ہم نے نہیں کیا تو باقی کہیں شیعہ نے کیا ہے، تو ہم ایسے ہی گزار رہے ہیں۔ تو ظہر ہماری افضل میں آ جاتی ہے کیونکہ زوال کے فوراً بعد ہم شروع کر دیتے ہیں۔ اثر ہم 2/7 سے پہلے ختم کر چکے ہوتے ہیں، ابھی اس کا تو فضیلت شروع ہی نہیں ہوئی۔ پاکستان میں جب سارا سال رہنے کا آپ کو موقع ملے تو آپ روزانہ شاخص کے پاس بیٹھ جایا کریں اور اس کو دیکھتے رہیں، 1 سال لگا دیں شاخص کو دیکھتے دیکھتے اور لکھتے جائیں، ٹائم سال کا نظام الاوقات بنا ڈالیں، روزانہ دیکھ لیں، 1 دن چھوڑ کے 1 دن دیکھ لیں، کوئی فرق اتنا نہیں آتا۔ اگر 2/7 ہو رہا ہے مثلا 1:25 پہ، تو دوسرے دن 1:25 یا 25:30 پہ ہی ہوگا، تیسرے دن 1:26 پہ، پھر 1:24 پہ آ جائے گا، کبھی 1:27 پہ چلا جائے گا، کبھی 1:00 تو آپ سارا اس کو سال جو ہے وہ چیک کرتے رہیں، اور 1 سال اس طرح کسی نے نہیں لگایا ہے۔ یہ چاہیے تو صحیح کہ ہم اس طرح کریں گے۔ یہ ہے فضیلت۔ اب رہا مسئلہ جو انڈیا والوں نے دیا ہے ہندوؤں نے ہمیں کہ اثر یہ ہوتی ہے، تو وہ اثر نہیں ہے، ہندو کے نزدیک بھی تو ایک اثر ہے نہیں، عرفی اثر ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے۔ اب وہاں پر اذانیں ہو رہی ہیں اثر کی 4 بجے ہو رہی ہیں، تو اثر تو ہو گئی، افضل وقت اثر کا یہ ہو گیا ہے 1:00 مثلاً 30 پہ 35 پہ ہو سکتا ہے، کبھی 1:20 پہ ہو جائے، کبھی 1:50 پہ ہو، یہ ہے افضل وقت۔ اب جس مومن کو شوق ہے نمازیں علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنے کی، تو وہ اس بات کا بھی تو خیال